بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اسلامی خلافت کی اپنے ہمسایہ دشمنوں روم اور ایران سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ مسلمان ایک طرف شام میں لڑ رہے تھے جس پر روم کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 15 ہجری 636 عیسوی میں معرکہ یرموک پیش آیا، جو شام کے قریب رومی سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ رومی سلطنت نے ہزاروں فوجی جدید اسلحہ اور تربیت یافتہ سپاہی میدان میں اتارے۔ ہرقل شاہ روم کے پاس لاکھوں سپاہیوں کی زبردست فوجیں تیار تھیں جن کے پاس جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس جنگ کے لیے بہت سارے ہتھیار تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان فوج تعداد میں بہت کم تھی اور ان کے پاس جنگی سامان بھی بہت کم تھا، لیکن پھر بھی مسلمان مجاہدین رومیوں کو شکست پہ شکست دے رہے تھے۔ مسلمان شام کے کئی بڑے شہروں دمشق، لازکیہ، حمص پر قبضے کر چکے تھے۔ شاہ روم ہرقل اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود شام آ کر انطاکیہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ جو لوگ دمشق اور حمص میں شکست کھا کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے انطاکیہ میں پہنچ کر ہرقل سے کہا کہ اسلامی فوج نے سارے شام کو روند ڈالا ہے، ہم نے ان کو روکنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کوئی تدبیر بتائیں جس سے ہم انہیں روک سکیں۔ پھر ہرقل نے ان سب میں سے چند ہوشیار آدمیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم وہی ہو جنہوں نے ترکوں اور ایرانیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اب ایک خانہ بدوش قوم کے تھوڑے سے سپاہیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے ہو، حالانکہ وہ تعداد میں بھی تم سے بہت کم تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تم سب سے کم ہی تھے۔ آخر اس میں کیا وجہ ہے جس سے سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ سب نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دربار میں ایک بوڑھے درباری کی تقریر یہ سن کر ایک بوڑھا اور تجربہ کار سردار جو عربوں کو قریب سے جانتا تھا، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی شام کے عرب قبائل میں رہا تھا، اٹھا اور بولا، اے بادشاہ، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے، یہ رات کو عبادت گزار اور دن کو شیر ہوتے ہیں، یہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے، یہ سچ بات کہنے میں کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اپنے حکمرانوں کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے درمیان زنا، شراب نوشی، عیاشی اور ظلم نہیں پایا جاتا، یہ کم کھاتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے ہیں، یہ نیک لوگوں سے محبت اور برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہت اچھے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اپنے دین کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، جنگ میں مارے جانے کو اپنی حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اسلام کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت خوشی سے کرتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے دین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور ہم لوگ شراب پیتے ہیں، ہر برا کام کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ صفات ان میں موجود ہیں کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی، لیکن اگر یہ بھی ہماری طرح عیش پرستی، ظلم اور گناہوں میں پڑ گئے تو وہ بھی ذلیل ہو جائیں گے جیسے ہم ہوئے ہیں۔ ہرقل کا رد عمل۔ یہ بات سن کر ہرقل نے گہرا سانس لیا اور کہا، تم نے سچ کہا، میں جانتا ہوں کہ ان سے مقابلہ ممکن نہیں، جب تک ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں
اور یہ ممکن نہیں۔ اب شام اور اس کے گرد و نواح ان کے ہاتھ سے نہیں نکلیں گے۔ پھر روایت ہے کہ اس نے شام چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا، خدا حافظ اے شام، اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ لوٹ گیا اور رومی سلطنت شام سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رومی سلطنت بدترین شکست سے دوچار ہوئی اور شام و فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔